دس برنگز اس، یہ ہمیں لاتا ہے ٹو دا ہیومن سائڈ، انسانی پہلو کی طرف، آف دس چائنیز ایکسپیریمنٹ، اس چینی تجربے کے، ان کریشن تخلیق میں، آف اے نیو ورلڈ، ایک نئی دنیا کی. یہ ہمیں لاتا ہے اس چینی تجربے کے انسانی پہلو کی طرف ایک نئی دنیا کی تخلیق میں. اب یہاں پر دس جو ہے وہ ڈیسنٹرلائزڈ اکانومی کو کہا گیا ہے. یہاں پر ڈیسنٹرلائزڈ اکانومی کے نظام نے چائنا کے لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا ہے اس تھنکنگ کے ڈیولپ کرنے سے کہ ہم مل کر ہی ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی میں ہی ہماری بھلائی اور خوشی شامل ہے. اب یہ ایک نئی تھنکنگ جو ڈیولپ ہوئی ہے لوگوں کے درمیان، اس نے ایک نئی دنیا کی تخلیق کی ہے. ہیومن سائیڈ جو ہے اس کو واضح کیا ہے، انسانی پہلو کو واضح کیا ہے ایکسپیریمنٹ کے اندر کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، گورنمنٹ ایک ہی گورنمنٹ کے انڈر رہتے ہوئے لوگوں کو آزادی بھی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اٹ از سمپلی، یہ صاف طور پر ریمیٹر ایک معاملہ ہے آف پرووائڈنگ، مہیا کرنے کا، دیٹ کہ تھامس ہابس جو ایک رائٹر تھا واز رانگ، وہ غلط تھا، وین ہی، جب اس نے روٹ لکھا ان ہز لیویتھن، اس کی کتاب کا نام ہے، جب اس نے اس میں لکھا دیٹ کہ مینس کنڈیشن، انسان کی حالت، از اے کنڈیشن، حالت ہے، آف وار، جنگ کی، ود ایوری ون، ہر کسی کے ساتھ، اگینسٹ ایوری ون، ہر کسی کے خلاف. یہ صاف طور پر ایک معاملہ ہے فراہم کرنے کا کہ تھامس ہابس غلط تھا جب اس نے اس کی لیویتھن کتاب میں لکھا کہ انسان کی حالت ایک جنگ کی حالت ہے، ساتھ ہر کوئی خلاف ہر کسی کے. اس جملے میں جو پروز کا رائٹر ہے گیلیازو سینٹینی، وہ اپنا ایک تھاٹ یہاں پہ پیش کر رہا ہے کہ تھامس ہابس غلط تھا جب اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ انسان کی حالت ایک جنگ کی حالت ہے، خلاف ہر کوئی ہر کسی کے. گیلیازو کے مطابق چائنا نے سوشل ایکسپیریمنٹ جو سٹارٹ میں ہم نے پڑھا اس کے ذریعے اور ڈیسنٹرلائزڈ اکانومی کے نظام کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان آپس میں کنیکٹ ہو کے خوشی سے دوسرے کی بھلائی چاہتے ہوئے اور بھلائی دوسروں کے لیے کرتے ہوئے ایک نئی دنیا جو بنا کر اچھی زندگی بھی جی سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ گیلیازو کہہ رہا ہے کہ تھامس ہابس جو تھا وہ اس نے غلط لکھا تھا، وہ غلط تھا اپنی اس تھاٹ اور اس تھنکنگ میں. تو سادہ طور پر یہ معاملہ کیا ہے، انفارمیشن کو پرووائڈ کرنے کا، کہ تھامس ہابس جو تھا وہ غلط تھا. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی یہ پرووڈ ہو گیا ہے کہ وہ غلط تھا. وٹ، کیا، یعنی جو بھی از ٹیکنگ پلیس، واقع ہو رہا ہے ٹوڈے، آج، ان دا ورلڈ، دنیا کی موسٹ، سب سے زیادہ پاپولس آبادی والے کنٹری، ملک میں، از ہے، دیئر فور، اس لیے، دا ایجوکیشن، تعلیم، علم، اینڈ ری ایجوکیشن، اور تعلیم نو، آف مین، انسان کی، یعنی چائنا کی کنٹری جو بھی ایکسپیریمنٹس کر رہی ہے اس سے دنیا کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ نیا مل رہا ہے. جو فلسافیکل باتیں ہیں، جو تھامس ہابس کی طرح دوسرے بھی رائٹرز ہیں جنہوں نے کچھ ایسا لکھا ہے کہ انسان آپس میں خوش نہیں رہ سکتے، ترقی نہیں کر سکتے آپس میں خوش رہ کر، دوسروں کی بھلائی کر کے، تو وہ سارے غلط ہیں. چائنا نے اس کو پروو کر دیا ہے، اور چائنا جو ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے وہ انسان کی تعلیم نو بن گئی ہے. یعنی دوبارہ سے انسان کو لرن کرنا پڑے گا کئی چیزوں کو جو اس نے پڑھا ہے. ضروری نہیں کتابوں میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہو، وہ غلط ہے. پریکٹیکلی چیزوں کو کر کے دیکھنا چاہیے. ساری باتیں کتابوں والی ٹھیک نہیں ہوتی. یہاں پر یہ کہا گیا ہے. دا ہارٹ آف دا میٹر، معاملے کا اہم حصہ، از دا نیڈ، ضرورت ہے، ٹو روٹ آؤٹ، جڑ سے اکھاڑنے کی، سیلفشنس، خود غرضی کو، اینڈ برنگ، اور لانے کی، انٹو ایگزسٹنس، وجود میں، سیلف لیس، بے لوس، ڈیڈیکیٹڈ، اچھے کاموں میں سرگرم من لوگوں کو، ہوز ہیپینس، جن کی خوشی، کنسسٹ، مشتمل ہے، آف سرونگ، خدمت کرنے میں، دیئر فیلو مین، اپنے ساتھی لوگوں کی، ان دا فلسٹ سینس، ایک مکمل احساس میں، آف دا ہیومن کمیونٹی، انسانی برادری کے. معاملے کا اہم حصہ یہ ہے کہ خود غرضی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے اور وجود میں لایا جائے بے لوس، اچھے کاموں میں سرگرم لوگوں کو، جن کی خوشی انسانی برادری کے ایک مکمل احساس میں اپنے ساتھی لوگوں کی خدمت کرنے پر مشتمل ہو. اب یہاں پر آتھر نے ایک کرکس بتایا ہے، ایک معاملے کی اہم بات، ایک پوائنٹ آف ویو بتایا ہے کہ جو تھامس ہابس والی تھنکنگ ہے وہ سیلفشنس سے ریلیٹڈ ہے. اس کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا اور ایسے لوگوں کو وجود میں لانا پڑے گا جو بے لوس ہوں اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا احساس ان کے اندر ہو، دوسروں کی خدمت کرنے کا احساس ان کے اندر موجود ہو. اس سے کیا ہوگا کہ چائنا جیسے لوگوں کی تھنکنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اگر تھامس ہابس جیسی سیلفشنس والی تھنکنگ ہے تو پھر ایک ملک کے لوگ اجتماعی طور پر ترقی نہیں کر سکتے. ان ا ہیومنزم، انسانیت میں، ایٹ دا سروس، جو فلاح و بہبود پر معمور ہے، مصروف ہے، آف کلیکٹیو ویلفیئر، اجتماعی فلاح و بہبود کی. چائنا از ٹرائیونگ، چائنا
چائنا کوشش کر رہا ہے ٹو کنسیو حاصل کرنے کی ماڈرنائزیشن جدیدیت کو ایز پارٹ آف اے پروسیس عمل کے ایک حصے کے طور پر آف امبیلشمنٹ سجاوٹ کے آف دا لینڈسکیپ پیش منظر کی ڈیولپمنٹ ترقی آف دا پیپلز کلچرل لائف لوگوں کی ثقافتی زندگی کی فار دا بینیفٹ فائدے کے لیے آف آل تمام لوگوں کے انسٹیڈ آف اس کے بجائے کہ فار دا بینیفٹ فائدے کے لیے آف دا پلیسنگ رکھنے کے دا نیڈس آف مین انسان کی ضروریات کو بفور سامنے یا آگے دوز آف دا مشین ان مشینوں کے انسانیت میں جو اجتماعی فلاح و بہبود کی خدمت میں معمور ہے چائنا کوشش کر رہا ہے جدیدیت کو حاصل کرنے کی پیش منظر کی سجاوٹ کے ایک عمل کے حصے کے طور پر لوگوں کی ثقافتی زندگی کی ترقی تمام لوگوں کے فائدے کے لیے اس کے بجائے کہ انسان کی ضروریات کو ان مشینوں کے سامنے رکھنے کے فائدے کے لیے اب ہیومنزم ورڈ یہاں پر چائنیز لوگوں کی بات کر رہا ہے یعنی کہ جو انسانیت ہے چینی عوام ہے وہ اجتماعی طور پر ایک دوسرے کی خدمت میں مصروف ہیں اور اس دوران چائنا جو ماڈرنائزیشن کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کی ثقافتی زندگی کو تمام لوگوں کے حق میں بہتر کر سکے نہ کہ اس لیے وہ جدیدیت کو حاصل کر رہا ہے کہ مشینز کا استعمال جو ہے وہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا جا سکے یعنی چائنا جو ماڈرنائزیشن کو حاصل کر رہا ہے وہ بھی لوگوں کی کلچرل لائف کو اجتماعی طور پر بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہے نہ کہ اس لیے کہ مشینز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکے لوگوں کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے